أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير داعيا إلى الله مذكرا به مرغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات ويفسد القلب، وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما لے اور آگے خیر کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بنا دے. تو بہت ہی عظیم یہ رسالہ ہے جو ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے ایک مسلمان بھائی کے مطالبے پر لکھا ہے. تو یہ بڑی ایک خوبصورت علم کی روایت رہی ہے ہماری تاریخ میں، ہمارے اسلاف کے ہاں، کہ عمدہ سوال جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ بن جاتے ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیے، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا، اور ان سوالوں کا اگر ہم دراسہ کریں تو اس کے اندر واللہ عالم یہ چیز سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام کے جتنے بھی سوال ہیں ان کا اغلب حصہ آخرت میں اللہ کی رضامندی اور جنت کے حصول والی چیزوں کا. پورے میں آپ قرآن مجید کے جو سوال ہیں، احادیث کے اندر جو سوال ہوئے ہیں، تو کسی میں یہ نہیں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کسی چیز کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے سوال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اب علماء کرام یہ جو سوال کرنا ہے تو اس کے لیے ائمہ محدثین کے ہاں ایک بڑی عجیب بات یہ ہوتی تھی کہ جو بڑے کبار ناقد قسم کے تلامذہ ہوتے تھے وہ اساتذہ سے سوال کرتے تھے. تو احادیث اسی سلسلے میں جو سوالات ہیں ہم سب جانتے ہیں، تو ایک بہت بڑا خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تو بسا اوقات طالب علم کے ذہن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انفتاح ہوتا ہے، ذہن کے اندر کوئی چیز کا القاء ہوتا ہے، سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے.
تو انسان کو چاہیے فوراً اس کو جو ہے وہ کسی کاپی میں، کسی رجسٹر میں، کسی ڈائری کے اندر جو ہے اس کو درج کر لے۔ بسا اوقات وہ سوال جو سوچ انسان کے ذہن میں آئی ہے دوبارہ زندگی میں دوبارہ نصیب نہیں ہوتی، تو وہ الہام کا لمحہ جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر جو مجلس علم ہوتی ہے، واللہ عالم مجھ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس مجلس علم کے اندر لازماً الہام ہوتا ہے، استاد کو بھی الہام ہوتا ہے اور طالب علم کو بھی الہام جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نور کا نزول ہوتا ہے علم کی مجلس میں، اور الہام سے جو ہے وہ دینی علم کی مجلس جو ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ استاد بہت ساری چیزیں گھر سے تیار کر کے آیا ہوتا ہے، کئی چیزیں تیار نہیں کی ہوتی ہیں، وہ مجلس کے دوران اس کا القاء جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ طالب علم بھی مطالعہ کر کے آیا ہوتا ہے، لیکن طالب علم نے وہ سوال تیار نہیں کیا ہوتا جو مجلس کے اندر جو ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو دین کا جو علم کی مجلس ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتی ہے، اس القاء کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں تو فوراً استاد جو ہے اس سے مناسب وقت میں مناسب انداز کے اندر جو ہے وہ سوال کو کر لیا جائے۔ ابن القیم رحمہ اللہ سے جس شخصیت نے سوال کیا، علاء الدین نام ہمیں معلوم ہے لیکن اس شخصیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، لیکن اس کے سوال سے اتنا ایک قیمتی رسالہ بن گیا ہے، اگر ہم اس کو صحیح معنی میں سمجھ لیں تو یہ ہم سب کی زندگی بدلنے والا ہے۔ تو ہم آج زیادہ تعلیق نہیں لگائیں گے تاکہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں بڑی عجیب، پہلی مرتبہ میں نے کسی رسالے میں دیکھا ہے، ہمارے استاد محمد ابو موسیٰ حافظ اللہ فرمایا کرتے تھے علم پڑھنے کا نام نہیں ہے، علم ذہن کے اندر سوالات پیدا کر کے کہ یہ بات پیدا کیسے ہوئی ہے اس طرف جو ہے وہ طلبہ کو لگانا چاہیے۔ یعنی پہلی مرتبہ ایسے مجھے یعنی کہ یہ سوچنے کا کہلے موقع ملا ہے، یہ اتفاق ہوا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کسی رسالے کا آغاز کیا گیا ہو۔ عام طور پہ حمد ہوتی ہے اور کوئی تمہید ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس طریقے سے اللہ المسئول، تو یہ میرے لیے بہرحال ایک بڑی بات تھی، کیونکہ یہ اس لیے بھی کہ میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے، جو میں آپ کو بات کرتا ہوں آپ پھر اس کی علماء سے آپ جا کے تصدیق کیا کریں، کیونکہ کئی چیزیں ہم ایسے اندازے اور تکے سے بھی آپ کو کہہ دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ طلبۃ العلم ہیں، آپ بڑے اساتذہ علماء کرام کے پاس جا کے تو پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ اس کی تصدیق کروائیں، یا اگر اس کے بارے میں اصلاح ہے اور تبدیلی کی ضرورت ہے وہ کروا لیں۔ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ چونکہ وہ روایات جتنی بھی جس میں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے حوالے سے جتنی روایات ہیں وہ روایات ضعیف ہیں، میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر کوئی اسم اعظم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وہ پھر جو ہے وہ لفظ اللہ ہے، اور ائمہ مفسرین کی نگاہ میں اس آیت کے اندر ایک خاص معنویت ہوتی ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ نام جو ہے وہ مذکور ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک میرے لیے تھوڑی سی عجیب بات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے آغاز کیا ہے، حمد بھی الحمدللہ بھی اللہ کے نام سے ہی آغاز ہے۔ تو اللہ المسئول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال، تو ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت کی خاص قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال ہے۔ استعانت عظیم عبادت ہے اور اس میں سوال جو ہے، تو جتنی دعائیں ہیں تو قرآن مجید کی دعائیں ہیں، احادیث میں جو دعائیں ہیں، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انسان کو دعائیں یاد ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی امید بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کرے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ علاء الدین رحمہ اللہ ان کو دعا دی ہے، تو یہ اعلیٰ اخلاص کی دلیل ہے اور خیر خواہی کی دلیل ہے۔ انسان بس اوقات ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں تمنا ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے اور ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن دعا میں کمی کر جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے کئی شاگرد ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے اس طالب علم کے حوالے سے، ہم اس کو مسلسل اپنی دعاؤں کا حصہ نہیں بناتے۔ ایسے طلبہ کو جو ہے نا وہ اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ وہ امت کا سرمایہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض طالب علم ہم سمجھ لیتے ہیں کمزور ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ تو ایک عالم جو ہے اس کا متعلم کے ساتھ تعلق جو ہے
وہ صرف تعلیم کا نہیں ہونا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کا کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں کتنی عظیم دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ دنیا آخرت میں اچھا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نافع بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک بنائے جدھر بھی ہوں۔ فإن برکۃ الرجل تعلیمہ للخیر حیث حل۔ تو اس میں آدمی میں خیر کے بہت سارے پہلو ہیں اور برکت کے بہت سارے پہلو انسان میں موجود ہوتے ہیں۔ مثلا انسان کسی کی مدد کرتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اگرچہ علم میں مدد یہ سب سے اعلیٰ مدد ہے، لیکن دوسری بھی کوئی انسان مدد کرتا ہے تو یہ خیر ہے۔ تو خیر کے بہت زیادہ پہلو ہیں، لیکن انسان کے اندر جو سب سے بڑی خیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دین کا علم پھیلانے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی خیر ہے۔ دلیل اس کی کہ انبیاء کرام کی یہی ذمہ داری رہی ہے اور انبیاء کرام یہی کرتے رہے ہیں۔ اور دوسری بات قابل توجہ، حیث حل، علم جو ہے یہ مجلس کا محتاج نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مجلس ہو، وہاں پر ماحول بنے اور پھر وہاں پر آپ تعلیم کا سلسلہ کریں۔ ہر لمحہ جو ہے نا وہ انسان کا وہ معلم کی حیثیت میں ہونا چاہیے، ایک عالم دین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دے دے تو اس کو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تعلیم کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ دیگر چیزوں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو وہ کم ہوں، اور تعلیم ہر لمحے۔ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بات ہے ساری زندگی ہی تعلیم ہے، لیکن اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حجت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ وحی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی دین ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے طریقے کو جب دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کبھی بھی کوئی مناسبت تعلیم کی جو ہے، آپ اس ناحیے سے یا حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمحہ، کوئی موقع جو ہے وہ تعلیم کا جو ہے اس کو اعلیٰ انداز کے اندر جو ہے وہ اس کو استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ وَنُصْحُهُ لِكُلِّ مَنِ اجْتَمَعَ بِهِ، اور جس کے ساتھ بھی انسان کی ملاقات ہو انسان اس کی خیر خواہی کرے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ خیر خواہی کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، خیر خواہی کا مفہوم جو ہے بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو آپ طلباۃ العلم ہیں تو اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ اساتذہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ایک بڑی تشویش کا شکار رہتے ہیں۔ اکثر بچے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی ہم کو یہ لگ رہا ہے میں فارغ ہو رہا ہوں، میرے آگے دروازے بند ہیں۔ بھئی اب تو آپ کے لیے دروازے کھل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے دروازے بند ہیں۔ آپ نے ایک بند ماحول کے اندر علم حاصل کیا ہے، اب تو آپ کے لیے دروازے کھل رہے ہیں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ لیتے ہیں کہ اتنے سال آپ نے اخلاص کے ساتھ پڑھا اور آپ کے لیے دروازے بند ہیں؟ آپ کے لیے دروازے نہیں کھلے، آپ نے پوری انسانیت اور امت کے لیے اللہ کے فضل سے دروازے کھولنے ہیں۔ تو یہ نصح میں کیا ہے، طلباء کی حوصلہ افزائی کریں، طلباء کو رستہ سمجھائیں، طلباء کے ہاتھ کو پکڑ کے جو ہے وہ چلائیں، طلباء کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ طالب علم آپس کے اندر خیر خواہی کریں کہ جس بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی سمجھ دی ہے وہ دوسرے بھائی کو بجائے اس کے اس کو کہیں چلیں کھانا کھانے چلتے ہیں، چلیں جی وہ کام کرنے چلتے ہیں، ایسے کی بجائے بلکہ کیا کرنا چاہیے، وَنُصْحُهُ لِكُلِّ مَنِ اجْتَمَعَ بِهِ۔ جب آپ خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ بابرکت ہیں، اور جب آپ خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس وقت برکت میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ۔ تو اب دیکھیں جو سلف نے اس کی تفسیر کی ہے مُعَلِّمًا لِلْخَيْرِ، کیونکہ دینی علم کے بغیر برکت نہیں ہے۔ ابھی آگے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ داعیاً الی اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ علم کو مقدم کیا گیا ہے، علم کا درجہ دعوت سے زیادہ، اگر یہ دعوت بھی علم میں ہے، علم کا درجہ جو ہے یہ دعوت سے زیادہ ہے، کیونکہ علم جو ہے یہ معاشروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پہ پروان چڑھاتا ہے۔ دعوت کا مقصد بھی یہی ہے، اور تذکیر ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں جو ہے وہ ترغیب دی جائے۔ تو کیا ابن القیم رحمہ اللہ مذکرن بھی اس میں انذار کا پہلو کر رہے ہیں؟
ظاہری بات ہے تذکیر جو ہے، تذکیر کے اندر انذار بھی آ جائے گا، تبشیر بھی آ جائے گی، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ آگے ترغیب کی بات جو ہے وہ علیحدہ کر رہے ہیں، تو واللہ عالم جو ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید پیش نظر جو ہے وہ انذار ہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے وہ انذار کا، ایسے ہی ہے، وہی اتر رہی ہے آپ پہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد قم فانذر۔ تو بہت سارے بھائی جو ہے وہ ذہن کے اندر یہ بات رہ جاتی ہے کہ انذار کریں گے تو لوگ دور ہو جائیں گے، نہیں، یہ خیر خواہی بھی ہے اور انذار بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہی عن المنکر آپ کہہ لیں نا جی، نہی عن المنکر جو ہے امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اب ہمارے جو رویہ ہے خطابت کا اس کے اندر جو ہے وہ ترغیب زیادہ ہے اور انذار بہت کم ہوتا جا رہا ہے، واللہ عالم جو ہے یہ چیز مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ تو انذار پہ جو ہے نا بھی بھرپور توجہ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ فہذا من برکت الرجل، تو آدمی کی برکت یہی ہے کہ وہ معلم ہو، داعی ہو، مذکر ہو، مرغب ہو۔ ومن خلا من ھذا فقد خلا من البرکۃ، جس انسان میں یہ نہیں ہے اس انسان میں خیر نہیں ہے، اور انسان کے زندگی کے جس لمحے میں یہ نہیں ہے اس لمحے میں خیر اور برکت نہیں ہے۔ تو وہ انسان کی زندگی میں وہ لمحے نہیں ہونے چاہیے کہ جس میں انسان ان میں سے کسی کیفیت کے اندر نہ ہو۔ تو اس سے ہم سوچیں کہ ہماری زندگی وہ خیر پر مبنی ہے یا کہ اس کے اندر کمی ہے، اگر کمی ہے تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ ہر لمحہ جو ہے وہ انسان کا کیا ہونا چاہیے، وہ اس میں ہونا چاہیے۔ آگے والی بات جو ہے نا جی وہ وَمُحِقَتْ بَرَكَةُ لِقَائِهِ وَالْاِجْتِمَاعِ بِهِ، ایسے انسان سے ملاقات میں برکت نہیں ہوتی۔ جب آپ دنیا کی بات کر رہے ہیں، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اس ملاقات کی برکت نہیں ہے۔ مرفوع روایت ترمذی کی تو اس میں کلام ہے، لیکن موقوف جو ہے ہر وہ مجلس جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا نہیں ہے، جس مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے، ہر وہ مجلس جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، آپ پر درود نہیں ہے، تو وہ مجلس جو ہے وہ انسان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ لمحہ انسان کا وہ لمحہ انسان کی موت کا لمحہ ہے، جس وقت انسان کی زندگی میں وہ لمحہ آتا ہے کہ اس کے اندر انسان یہ والا عمل نہیں کر رہا ہوتا، اس وقت انسان مردہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جس لمحے اللہ کا ذکر ہے زندگی ہے، جس لمحے ذکر نہیں ہے اس وقت موت ہے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ پیدا کیا ہے تو زندگی ہونی چاہیے، بلکہ بھرپور زندگی ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها مقابر، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو جب یہ چیز سے انسان کی زندگی خالی ہو جاتی ہے تو مجلس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا نہیں ہوتا، ایک ہے کہ چلو نہ وہ مجلس کا فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا، برابر برابر میں چھوٹ گئے، ٹھیک ہے، نہیں، وہ مجلس جو ہے وہ برابر میں نہیں انسان چھوٹتا ہے، وہ مجلس جو ہے وہ انسان کے لیے انتہا درجے کی نقصان دہ مجلس ہوتی ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں۔ بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس لمحے میں گناہ نہیں کر رہا، لیکن انسان غافل ہوتا ہے اس وقت، عبادت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، دونوں ہی نہیں کر رہا، تو غافل ہے۔ اگر واقعی گناہ نہیں کر رہا تو غفلت تو اتنا بڑا عیب ہے، اتنا بڑا عیب ہے، اور نصوص کے اندر اتنی زیادہ مذمت جو ہے وہ غفلت کی آئی ہے کہ انسان کیسے وہ لمحہ گزار سکتا ہے کہ جو انسان خیر اور نیکی کے بغیر گزار لے۔
اس لیے آپ صحابہ کرام کے ان آثار کو دیکھیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتا ہے آپ عالم بن جائیں یا متعلم بن جائیں، تیسرا نہ بنے تو تباہ ہو جائیں گے۔ عالم بن جائیں، متعلم بن جائیں، مستمع بن جائیں، چوتھا نہ بنے تباہ ہو جائیں گے۔ عالم بن جائیں، متعلم بن جائیں، ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان سے نفرت نہ کریں، پانچ ہوں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے ان آثار کا؟ ان کا مطلب یہی ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی برکات کا نزول ہوتا ہے وہ اس علم وحی کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ مرفوع روایت تو ضعیف ہے، صحابہ کے آثار ہے کہ اس کے لیے کیا ہے، مچھلیاں، چونٹیاں اور ساری مخلوقات جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس نے ان کو کیا دیا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتی ہیں؟ اس لیے کہ عالم کا اس کائنات کے ایک ایک ذرے پر احسان ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا جب فوت ہوتا ہے کہ آسمان و زمین اس پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ کائنات کے ایک ایک ذرے پر عالم کا احسان ہوتا ہے۔ فضل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذریعہ یہ ہے کہ دینی علم کے اگر اس جس دن یہ دین کا علم نہیں ہوگا اس دن قیامت آ جائے گی، دنیا کو باقی رکھنے کا مقصد ختم ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کی زندگی اس سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے، آپ عالم بن جائیں، آپ متعلم بن جائیں اور اما نہ بنیں، لائی لاگ نہ بنیں۔ اب آپ اس وقت معاشرے کے اندر دیکھیں کہ جو لوگ صحیح دینی علم سے وابستہ نہیں ہیں، ادھر سے ایک آواز آتا ہے اس کے پیچھے بھیڑ چال، بہت سارے لوگ چل پڑتے ہیں، ادھر سے آواز لگی ہے وہ چل پڑے۔ تو یہ ان ساری آوازوں کے پیچھے چلنے سے بچانے والی چیز کون سی ہے؟ وہ دین کا علم ہے۔ اس لیے لازمی بات ہے اگر آپ عالم یا متعلم نہیں ہیں تو تباہ و برباد ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آگے آپ یا ان کو مستمع ہونے چاہیے یا ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے آپ کی، یا کم از کم ان کے بارے میں بغض نہیں ہونا چاہیے آپ کا۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت بڑی نعمت میں ہم لوگ ہیں کہ جیسی بھی کمزوریوں کے باوجود ہم اس دین کے علم کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو آپ ذرا اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، چوک چراہوں میں جا کر دیکھیں تو صحیح لوگوں کا بن کیا رہا ہے۔ اما انسان بن جاتا ہے جب دین کے علم سے انسان وابستہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ دین کے علم کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انبیاء کو دی ہے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب افراد کو دی ہے۔ اس نعمت کی نہ قدری اور نہ شکری جو ہے وہ انسان کو کسی صورت میں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آئیں دوبارہ کتاب کی طرف۔ جس انسان کی زندگی میں اور جس انسان کی مجلس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو طالب علم کو 500 مرتبہ یہ ہے کہ وہ مجلس کبھی بھی طالب علم کو جو ہے وہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ وہ آپ کی موت کا لمحہ ہے اور وہ آپ کے گناہ کا لمحہ ہوگا۔ غفلت بہت بڑا جرم ہے، غفلت جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دل اپنی معرفت، دل اپنی محبت، دل کئی چیزیں ذکر کی ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات کی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا ہے۔ جس لمحے آپ کا دل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی نہیں ہے اس وقت میں، تو ایسے دل کے دھڑکنے سے اس دل کا مر جانا بہتر ہے جس لمحے کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نہیں ہے۔ تو دوستیاں، یاریاں آگے آئے گا، ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کریں گے۔ تو وہ مجلس انسان کے لیے وبال ہے کہ جو مجلس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت کی اور دین کے علم سے دوری کی مجلس ہو۔ یہ مجلس کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں اس میں بل تمحقوا برکۃ من لاقیہ واجتمع بہ، وہ تو برباد ہے ہی ہے، وہ تو برباد ہے ہی ہے جس کی جو عالم نہیں ہے، متعلم نہیں ہے، وہ تو برباد ہے ہی ہے جو اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی زندگی کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیسے انسان جو ہے وہ ایک دنیا دار آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کا وقت جو ہے وہ بیٹھ کے ضائع کر سکتا ہے؟ ہاں، آپ دعوت دینے کے لیے گئے ہیں
تو خیر میں آ گئے ہیں، وہ اوپر چیز آ گئی ہے۔ فَإِنَّهُ يَضِيعُ الْوَقْتُ فِي الْمَاجَرَيَاتِ، ماجرایات میں وقت ضائع ہو جاتا۔ ماجرایات بے مقصد حوادثات زمانہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کر کے جانا ہے، الماجرایات ابراہیم سکران کی کتاب ہے، یہ آپ سب نے جا کے پڑھنی ہے۔ وعدہ ہے جی؟ الماجرایات ابراہیم سکران کی وعدہ ہے؟ کل بہت کہہ رہے تھے، آج ماشاءاللہ ڈھیلی ہے۔ وہ ملنے والا مسئلہ، وہ محب بھائی سے رابطہ کر لے، بھائی سے مسئلہ حل ہو جائے گا ملنے کا۔ اتنی قیمتی کتاب ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ قضیۃ الساحہ کے بارے میں، سوشل میڈیا کے حوالے سے پرانی لکھی ہوئی کتاب ہے، بہت قیمتی کتاب ہے، اور ہر طالب علم کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ الماجرایات بہت اعلیٰ کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے، لازماً اس کو پڑھیں، کیونکہ ہمارا جو مسئلہ ہے، ابن القیم رحمہ اللہ جس درد کے ساتھ بات کو چلا رہے ہیں، اس حوالے کے ساتھ آپ دیکھیں۔ عبداللہ منصور آپ نے پوری پڑھی تھی؟ کدھر عبداللہ پڑھ لی تھی؟ مجھے پتہ واپس کر دی ہے، فائدہ ہوا اس کا؟ کوئی نہیں، بھائیوں کو نصیحت کرنی چاہیے اس کی۔ ہم یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ انسانوں کے ساتھ مجلس کرنے سے انسان کی برکت ختم ہوتی ہے۔ بھائی جب موبائل کے ساتھ آپ مجلس کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کی بربادی لازماً ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ موبائل میں نیکی کا کام نہیں کر رہے۔ موبائل کے ساتھ آپ کی جو مجلس ہے، اور اس مجلس میں آپ جو ابن القیم رحمہ اللہ اوپر بتلا کے ہیں، ان میں سے کوئی عمل آپ نہیں کر رہے، کام پھر جو نا تفصیل میں چلا گیا، تو وہ مجلس اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ موبائل کی مجلس بھی آپ کی زندگی کی برکت کو ختم کرنے والی ہے۔ آگے والی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے۔ شاید آپ کا وہ غفلت کا لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ناراضگی کا لمحہ بن جائے کہ آپ کی زندگی کی خیر کھینچ لی جائے آپ سے۔ تو اس لیے کبھی بھی جو ہے نا ایاکا و محقرات الذنوب، یہ چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو ہلکا نہ جانے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں بسا اوقات سالوں کی محنت جو ہے اس کو ضائع کر دیتی ہیں۔ جی تو وقت ضائع نہیں کرنا، اور وَيُفْسِدُ الْقَلْبَ، دل خراب ہوتا ہے۔ دل کی زندگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ وَكُلُّ آفَةٍ تَدْخُلُ عَلَى الْعَبْدِ فَسَبَبُهَا ضِيَاءُ الْوَقْتِ وَفَسَادُ الْقَلْبِ۔ ساری آفات جو ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دو سبب ہیں وقت کا ضیاع۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں وقت ضائع۔ تو اس کا مطلب ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان خود کر رہے ہیں، اور جب وقت ضائع کریں گے تو لازمی بات ہے دل کا فساد ہوگا، کیونکہ یا لمحہ آپ عبادت میں ہیں، یا آپ، میں اب دوسرا لفظ تو نہیں بولتا اس کے مقابل کا، جو لمحہ آپ عبادت میں نہیں ہیں وہ لمحہ آپ کے دل کی بربادی کا لمحہ ہے۔ کیوں؟ آگے والی بات پہ توجہ کرنی ہے۔ جس لمحے آپ کو اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کی بربادی کی وجہ سے آپ کو اس لمحے میں توفیق نہیں مل رہی۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کیا؟ ابعد القلوب من اللہ القلب القاسی۔ جس لمحے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہیں تو یقین کر لیجئے آپ کا دل برباد ہے۔ آپ اس کی اصلاح کی فکر کر لیں۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب وتعود بضیاء حظہ من اللہ۔ وقت ضائع کیا، دل برباد کر لیا تو اللہ کی طرف سے جو حصہ ملنا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے کیا حصہ ملنا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور تعظیم کی لذت۔ سب سے بڑا انعام اور حصہ انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ملتا ہے۔ تو پڑھا نا حدیث میں بخاری شریف میں واجد حلاوت الایمان۔ تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ہے وہ الاحسان میں جو حدیث جبریل ہے
ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم والحکم میں جو لکھا ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ جا کر دیکھیں، بسا اوقات ہمارے اسلاف کوئی آدمی آ کے السلام علیکم کہتا تھا تو ان کو انتہا درجے کی اس بات پر تکلیف ہوتی تھی. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ تنہائی میں بیٹھ کے جو تعلق بنائے بیٹھے ہوتے تھے وہ ختم ہوتا ہے. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. جنہوں نے ایمان کی لذت اور مٹھاس دیکھی ہوتی ہے، چکھی ہوتی ہے، پھر ان کی چھن جاتی ہے، وہ تڑپتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا کتنا نقصان ہو گیا. ہم بد نصیبوں نے یہ کبھی لذت دیکھی ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کتنا جو ہے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. وہ نقصان ادار جاتی ہے وہ منزلت عندہ ہو، تو لازمی بات ہے اللہ کے ہاں جو ہے پھر بہرحال نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. شیخ خالد السبت نے اعمال القلوب میں کہا کہ دل کی موت دو چیزوں سے ہے، گناہ اور دنیا دار لوگوں سے ملاقات. یار سوچیں، دنیا دار آدمی سے ملاقات سے انسان کے دل کو موت آتی ہے، تو یہ سوچیں کہ آدمی کی یہ تمنا ہو جائے میں اس جیسا ہو جاؤں تو پھر کیا بن گیا. جس کے پاس بیٹھنا وہ انسان کے لیے تباہی و بربادی ہے. انسان ویسا بننے کی کوشش کرے، انسان ویسا بننے کی تمنا کر لے، تو وہ آپ جو ہے وہ قارون والا واقعہ پڑھ لیں، فخرج علی قومی فی زینتی، اس پہ توجہ کر لیں. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک بہت پیاری بات کی ہے سعید الخاطر میں، یہ آپ نے دل پہ لکھ کے لے جانی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کے لیے مناسب اور لازم یہ ہے کہ اپنے وقت کی قیمت کو جانے. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ پھر آگے کہتے ہیں فلا یضیع لحظۃ فیہ فی غیر قربہ، اپنے وقت کی قیمت کو جانیں اور اپنے وقت کا کوئی ایک لمحہ بھی غیر قربہ میں ضائع نہ کریں. اور پھر آگے اس سے بھی بڑی بات کی، اب عبادت انسان کر رہا ہے، ہر لمحے میں عبادت کر رہا ہے انسان، اور فرماتے ہیں وَيُقَدِّمُ الْأَفْضَلَ فَالْأَفْضَلَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. صرف اس لمحے میں عبادت نہیں کرنی بلکہ اس لمحے کی عبادات کی اولویات کی ترتیب بھی بنانی ہے. صرف یہی نہیں کرنا کہ میں نے یہ عبادت کرنی ہے، بلکہ اس کی پلانیں کرنی ہے کہ اس لمحے میں اعلیٰ، سب سے اعلیٰ عبادت میں کون سی کر سکتا ہوں. سعید الخاطر میں ان کا قول ہے، تو سعید الخاطر کو ضرور پڑھیں، جو ہے کثرت کے ساتھ اس کا آپ مطالعہ کریں. اسی لیے جو ہے بعض شیوخ کہتے تھے احذر مخالطۃ من تضیع مخالطتہ الوقت وتفسد القلب فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب ان فرطت علی العبد امورها کلها. نتیجہ یہ نکلتا ہے سارے معاملات بکھر جاتے ہیں. اس جملے پہ آپ نے توجہ کرنی ہے. معاملات کو سمیٹنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور معاملات بکھرتے ہیں نا تو لمحوں میں بکھر جاتے ہیں، اور پھر ان کو سمیٹنوں میں بسا اوقات سالوں لگ جاتے ہیں. کیا مطلب ہے ان فارطت علی العبد امورها کلها؟ ساری عبادات کی توفیق جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے مٹھی میں ریت پھسل پھسل کے جا رہی ہوتی ہے. انسان جب وقت کا ضیاع کرتا ہے اور انسان دل کی خرابی کے رستے پہ چلا جاتا ہے تو ساری عبادات ایسے مٹھی میں رکھا ہوا پانی جیسے بکھر جاتا ہے، وہ سارے معاملات اس کے بکھر جاتے ہیں. سجدہ مشکل ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت، انسان اتنا اپاہج ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید پاس پڑھا ہے، اتنا کہ انسان اپاہج ہو جاتا ہے کہ انسان کھول کے پڑھ نہیں سکتا، بلکہ انسان اتنا اپاہج ہو جاتا ہے، زبان جس کو حرکت دینے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، آدمی سبحان اللہ نہیں کہہ پاتا. اس لمحے کے آنے سے پہلے انسان کو توبہ اور استغفار جو ہے وہ کر لینا چاہیے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ہماری یاد سے جو غافل ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اب یہ دیکھیں رب العالمین کیا فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. 2 مرتبہ ہم ہے، ہم کا تکرار پہ آپ دیکھ لیں. ابن القیم رحمہ اللہ الوابل السیب میں غفلت کے حوالے سے بہت اچھا لکھا ہے. تو
ابن القیم رحمہ اللہ کی ساری کتابیں پڑھنی چاہیے. تو فرماتے ہیں انسان کی ذکر سے جتنی غفلت ہوتی ہے اسی قدر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتا ہے. سب سے زیادہ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، ایسے ہی نا. اور قرب حاصل ہوتا کیسے؟ بخاری کی وہ حدیث ہے، جو طالب علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گیا تھا، کیا فرمایا؟ فآواہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو. اس کا مطلب ہے علم کی مجلس میں جو ہے وہ پیچھے اور آگے بیٹھنے کا بڑا فرق ہے. اور یہ علم کی مجلس جو ہے اس کے حوالے سے وہ ہم سب جانتے ہیں، حدیث کے اندر جو ہے وہ فضائل آئے ہیں. تو بہرحال ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس قدر ذکر سے غفلت ہوگی اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان دور ہو جاتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذکر کی جو مجلسیں ہیں یہ فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اور غفلت کی جو مجلسیں ہیں یہ شیاطین کی مجلسیں ہیں. یہ بات بھی یہاں تک بھی بڑی زوردار تھی، لیکن آگے جو انہوں نے وابل السیب میں تبصرہ کیا ہے وہ بہت جھنجھوڑ دینے والا ہے. پھر کل قیامت کے دن دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہی مجلس ملنی ہے. دنیا میں مجلس شیطان کے ساتھ ہے، آگے امید انبیاء کی رفاقت کی ہے، ایسے تو نہیں ہے. ذکر کی مجلس یہ ملائکہ کی مجلس ہے، اور غفلت کی مجلس جو ہے یہ شیطان کی مجلس ہے. پھر المرء مع من احب، بخاری شریف کی حدیث ہے، پھر اٹھنا اسی کے ساتھ ہے. بازار میں چلتی لڑکی سے محبت ہے نا تو پھر انجام اسی کے ساتھ ہی ہے. کسی کرکٹر کے ساتھ محبت ہے تو اسی کے ساتھ ہے، کسی سیاستدان کے ساتھ ہے پھر اسی کے ساتھ انجام ہے. اگر دین کے طلباء کے ساتھ محبت ہے، اس رستے سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے، تو یہ چیز انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی. غفلت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ تو اس والے سے قبرستان سے دوری، مباح چیزوں میں بہت کثرت کرنا، اور دنیا اور اس کی لذتوں میں مصروفیت کو رکھنا، مجالس ذکر سے کٹ جانا، شرعی اذکار کی پابندی نہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کی کمزوری ہونا، اور مساجد میں وقت کا کم گزارنا، اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر انسان اس کے اپوزٹ الٹ کر لیتا ہے تو غفلت سے انسان نکلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ والے کرتا جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ غفلت میں. انسان اس چیز کا جائزہ لے کہ میرا مسجد کے اندر کتنا وقت گزرتا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں کتنا وقت گزرا ہے، دوستوں کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے، سیر سپاٹے پہ کتنا. اب یہ عجیب ہو گیا چیز، جی سیر بھی کرنی چاہیے، اس سے جو ہے نا وہ ذہن کھلتے ہیں. ہمارے اسلاف کے تو قرآن و حدیث پڑھنے سے کھل جاتے تھے، اب جو ہے نا وہ پہاڑوں پہ جا کے کھلتے ہیں. غفلت پیدا ہوتی ہے قبرستان، موت سے کو یاد نہ رکھنا، قبرستان نہ جانا، مباحات کثرت سے استعمال کرنا، دنیا اور اس کی لذتوں میں مصروفیت رکھنا، مجالس ذکر سے کٹ جانا، اذکار شریعہ کی پابندی نہ کرنا، قرآن مجید کی تلاوت میں کمزوری کا ہونا، اور مسجد سے دور ہونا. یہ مدارج السالکین جو عالم الفوائد کی طبع ہے اس کی دوسری جلد میں صفحہ میرے خیال میں نے لکھا تھا شاید کسی جگہ پہ، جی صفحہ نمبر 87 ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے اکبر مفسدات القلوب 5 چیزیں ہیں، دل کو خراب کرنے والی بڑی 5 چیزیں ہیں. تو اس میں کثرت الخلطہ، زیادہ میل ملاقات کرنا، تنہائی کا اختیار نہ کرنا، وکثرت التمنی، خواہشات کا بہت بڑھ جانا، میرے پاس گھڑی بھی ہونی چاہیے، موبائل ایسا ہونا چاہیے، کپڑے سٹڈ والے ہونے چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونا چاہیے. اور وکثرت التعلق بغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے ساتھ انسان کا تعلق، انسان کی امیدوں کا وابستہ ہو جانا، انسان کی محبتوں کا، انسان کے خوف کا، انسان کے یقین کا کسی اور کے ساتھ متعلق ہو جانا. اور وکثرت الشبع، زیادہ کھانا کھانا، اور کثرت النوم، زیادہ سونا. یہ 5 چیزیں کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو سب سے زیادہ خراب کرنے والی ہیں. 5 کی 5 اللہ کے فضل سے بھرپور ہیں یا کہ نہیں ہماری زندگی میں؟ کہہ رہے انشاءاللہ بھائی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بھرپور ہیں تو دل پھر خراب ہے.
ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا قل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذکر اللہ واتبعوا هواهم وصارت امورهم ومصالحهم فروطا. تو جو بھی ایسے ہوں گے دل جن کے غافل ہوں گے اور خواہشات کے پیروکار ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اپنے مصالح کو حاصل کرنے کی کبھی توفیق نہیں ملے گی. طالب علم بیٹھا ہے، مغرب کے بعد مطالعہ کیا ہے، استاد نگرانی کر رہا ہے، طالب علم مطالعہ نہیں کر رہا، استاد کو چکر دے رہا ہے، ایسے کر کے کتاب کھول کے بیٹھا پڑھ نہیں رہا. کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنا نقصان کر رہا ہے. ہم سارے کرتے ہیں اپنا کہ نہیں؟ بیوقوفی ہے بھئی. طالب علم کو ہم کو تو یہ ہونا چاہیے ہم لمحوں کو شیر کے منہ کے اندر اگر ہو تو اپنے ہاتھ کی فکر کیے بغیر اس میں ہاتھ کو ڈال کر لمحے کو چھین کے اس کے اندر جو ہے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ چاہے کہ پورا ماحول بنایا گیا ہے، آپ کو لگا کے بٹھا دیا گیا ہے، استاد بیچارہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے مطالعے کو چھوڑ کے جو ہے وہ آپ پہ پیرا دے رہا ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود ادارے نے لائٹیں جلا دی ہیں، قوم کا خون پسینہ جل رہا ہے آپ کو روشنی فراہم کرنے کے لیے، اور آپ جو ہے وہ غفلت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے یار. تو پھر سوچیں کہ اس دل کے بارے میں کہ یہ دل برباد ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ سارت امورہ و مصالحہ فروطا، انسان اپنے ہی فائدے میں کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے. جس کو کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا. انسان اپنی روح کی زندگی کی جو ہے وہ رگے جان کو اپنے ہاتھ سے کاٹ رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے انسان ذبح کرتا ہے اپنی روح کو. ای فرط فیما ینفعہم و یعود بصلاحہم، اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں جو حقیقت میں ان کے لیے نافع ہے اور ان کی ہی خیر خواہی ہے، ان کے لیے بہتری ہے. واشتغلوا بما لا ینفعہم. یار اس سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر نافع میں آپ کو مشغول کر دیں. اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ بہت سارے ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو گناہ کرتے ہیں کوئی سزا ہی نہیں ہوتی. بھئی اس سے بڑی سزا کیا ہے کہ آپ کے دل کو سخت کر دیا گیا ہے، اس سے بڑی سزا اور چاہیے؟ یہ سزا کافی ہے. تو اب اتباع ہوا، خواہش پرستی. تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس کی تفسیر میں ابن کثیر میں دیکھیے کیا مطلب. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایو شیء ہوا، جس چیز کو پسند کرتا ہے کان دینہ و مذہبہ، وہی اس کا دین و مذہب بن جاتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا بڑے کہتے ہیں جی میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جی اپنی مرضی سے چلتا ہوں. میں بعض بھائی کہتے ہیں نا جی میں کسی کے متحد کسی سسٹم کی پابندیوں میں نہیں چل سکتا. بھائی پابند ہیں، یہ تو شیطانی رستہ ہے. آپ کہتے ہیں میں پابندیوں سے، میں تو اپنی مرضی سے چلنے والا ہوں. آپ کون سی مرضی سے چلنے والے ہیں؟ اور اس کو طالب علموں کو شیطان یہ دیتا ہے، وہ خودداری کی ایک علامت بن گئی ہے بچوں میں. لو جی سازا نے یہ سسٹم بنایا تو میں دیکھا کتنی چلاکی کے ساتھ جو ہے نا گیڑا دے دیا. وہ اللہ کے بندے احمق انسان ہے، تو کدھر گیڑا دینے والا، بیوقوف انسان ہے تو. لیکن وہ فنکار بنتا ہے، جو چاہا وہی اس کا مذہب و دین بن گیا. یہ وہ ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. اور آپ دیکھ لیجئے وہ جو ہے کیسے وَاتْلُو آیاتنا، واتبع ہوا. کتے جیسی زندگی ہے بھائی. کتے کا جدھر ادھر کو اس کا منہ دل کرتا ہے ادھر منہ اٹھا کے چل جا پڑتا ہے، ادھر کو دل کرتا ہے ادھر کو چل پڑتا ہے. بھائی ہم تو چل ہی نہیں سکتے کسی طرف بھی. ادھر بات یہ ہو رہی ہے ایک ایک لمحہ نہیں آپ نے کسی طرف بھی کرنا. تو بہرحال یہ لڑنا پڑتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے سب سے زیادہ خوف مجھے جس چیز کا ہے وہ اتباع الہوا و طول العمل، لمبی امیدیں اور خواہش پرستی. کبھی دل کرے نا کڑھائی کھانے کو تو دبا دیں ادھر کہ نہیں آج کڑھائی نہیں کھانی، پھر کسی دن کھا لیں، کوئی بات نہیں. تھوڑا تھوڑا جو نا
یہ اس کو لگام ڈالنی پڑتی ہے، اگر لگام نہیں ڈالیں گے تو یہ وہ منہ زور گھوڑا ہے، ایسا سرپٹ لے کے آپ کو وہاں پہ نکل جائے گا، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں ادھر پہنچ جاؤں گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں افضل الجہادی جہاد ہوا کا، سب سے افضل جہاد اپنی خواہش سے لڑنا ہے۔ کیوں؟ انسان بہت ساری چیزوں سے لڑ لیتا ہے، اپنی خواہشات سے لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ آسان نہیں ہے اپنی خواہشات سے لڑنا۔ تو معاصی کا ایک ہی وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ تقدیم الہوا علی محبت اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر خواہش نفس کو مقدم کر دینا۔ جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ مضبوط ہوگی تو وہ نیکی کر لے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل کے اندر خواہش کے پیدا ہونے پہ انسان کی گرفت نہیں ہوگی، لیکن اس کی اتباع اور اس پر عمل پیرا ہونے میں گرفت اور پکڑ ہوگی۔ آگے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں دل کے اندر کوئی ہوا پیدا ہوئی، اس نے اپنے آپ کو روک لیا تو یہ عبادت ہے۔ دل کے اندر پیدا ہوگی خواہش، پکڑ نہیں ہے، اتباع کر لی، عمل کر لیا، پکڑ ہے، خواہش پیدا ہو گئی ہے، دل کو روک دیا ہے، نہیں کر دی ہے، تو یہ عبادت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو اتباع ہوا کے جو اسباب ہیں وہ حب الدنیا، دنیا کی محبت، دوسرا موافقت النفس، دل نے جو چاہا مان لیا، تیسری چیز مجالسۃ اہل الاہواء، خواہش پرست لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنے سے انسان بھی پھر خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، بڑا ہی شاندار، فرماتے ہیں جس کا ہم اجوا فان ہیں، جس کا ہم کیا ہے؟ اجوا فان ہیں، کیا؟ پیٹ اور شرمگاہ، جس کا ہم پیٹ اور شرمگاہ ہے، ایمانداری سے بتائیں ہے نہیں ہمارا ہم یہ؟ جس کے ہم اور ٹینشن اس کی شرمگاہ اور اس کا پیٹ ہے، فرماتے ہیں خاسرہ میزانہ یوم القیامہ، اس آدمی کے ترازو قیامت کے دن تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ کھانے سے تو لڑنا ہے، نہ کہ کھانا کھانا ہے اتنا۔ دوسری چیز آپ سمجھتے ہی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمِنْ أَزْرَارِهِ الضَّلَالُ عَنِ الْهُدَىٰ، نقصان اس کا یہ ہوگا کہ ہدایت کی توفیق چھن جائے گی۔ بہرحال اب تھوڑا تیز چلتے ہیں۔ وَهَؤُلَاءِ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ رَسُولَهُ أَلَّا يُطِيعَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ فَطَاعَةُ الرَّسُولِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِعَدَمِ طَاعَةِ هَؤُلَاءِ، ان کی نافرمانی کر کے ہی، ان کی نفرت کر کے ہی نبی کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان اتباع کر سکتا ہے۔ انسان کرکٹ کھیل رہا ہے، ظاہری بات ہے غافل ہے، خواہش پرست ہے، اگر انسان کے دل میں اس کے بارے میں نفرت دل کے اندر پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقینی بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ آپ گناہ دیکھیں نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، گناہ دیکھتے ہی آپ کے دل کے اندر دینی حمیت کا پیدا ہونا واجب شرعی ہے، ورنہ گناہ گار ہیں آپ، نہیں تو کم از کم دل میں نفرت ہو۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل میں بھی ان کے بارے میں، دل میں بھی جو ہے نا سیاستدانوں کے بارے میں، دل میں بھی دنیا داروں کے بارے میں نفرت نہیں پیدا ہو رہی، دل میں بھی جو ہے نا وہی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنے ایمان کے حوالے سے فکر کرنی چاہیے۔ انما یدعون فانہم انما یدعون الی ما یشاکلہم، تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ اپنے جیسا، یشاکلہم، اپنے جیسا بنانے کی وہ خواہش کریں گے اور آپ کو اپنے جیسا بنا دیں گے۔
اس لیے صحبت کی حساسیت بہت زیادہ ہے۔ مدارج السالکین میں آپ نے کم از کم جو ہے نا وہ کثرت الخلطہ والی بحث ضرور پڑھ لیں، 2.5 صفحے کی ہے کہ کثرت خلطہ والی مبحث جو ہے وہ مدارج السالکین میں ضرور پڑھ لیں۔ والغفلۃ عن اللہ والدار الآخرۃ متى تزوجت باتباع الہوا، جب غفلت کی شادی ہو جاتی ہے اتباع ہوا سے۔ شادی پہ بڑے خوش ہوتے ہیں آپ بھائی، ابھی سنا رہے تھے آپ کو ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول، نہیں سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی کہ انسان میں دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں، غفلت بھی اکٹھی ہو جائے اور اتباع ہوا بھی اکٹھی ہو جائے، تولد ما بینہما کل شر، پھر بچے کون سے پیدا ہوتے ہیں؟ دنیا کی ہر برائی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر برائی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وَكَثِيرًا مَا يَقْتَرِنُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، اور اکثر طور پہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی پائی جاتی ہیں۔ غفلت ہے تو اتباع ہوا ہوتی ہے، اتباع ہوا ہو تو غفلت ہوتی ہے۔ وَلَا يُفَارِقُهُ وَمَنْ تَأَمَّلَ فَسَادَ أَحْوَالِ الْعَالَمِ، جو دنیا کے احوال کی خرابی پہ غور کرتا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے انسان جو ہے یہ غور و فکر کرے، عموماً و خصوصا واجدہ ناشیاً عن ہذین الاصلین، تو دیکھے گا کہ ساری خرابیوں کی بنیاد یہی ہے، کون سی؟ غفلت اور اتباع ہوا۔ فالغفلۃ تحول بین العبد، یہ دیکھیں غفلت جرم کیوں ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل جملہ ہے۔ فالغفلۃ تحول بین العبد وبین تصور الحق ومعرفتہ والعلم بہ، غفلت وہ پردہ اور رکاوٹ ہے جو اللہ کی معرفت، اللہ کے نبی کی معرفت اور حق کی معرفت کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ بہت سارے بھائی کلاس میں بیٹھے ہوتے سبق سمجھ میں نہیں آتا، کی وجہ غفلت وہ پردہ ہے۔ وہ کیسے ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، منافقین کی روش ہے نا، علم کی مجلس میں غافل کون ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں۔ طالب علم تو علم کی مجلس میں غافل نہیں ہوتا۔ کیسے آیت پڑھے نا، ماذا قال آنفا، پھر پوچھتے ہیں یار یہ کیا بات ہوگی، استاد جی نے کی کیا ہوتا ہے؟ تو یہ منافقین کی روش ہے کہ انسان جو ہے وہ علم کی مجلس میں بھی غافل ہو جائے۔ تو غفلت کا دیکھیں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ بندے اور حق کا تصور، حق کی معرفت اور اس کے علم کے بارے میں انسان میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ فَيَكُونُ مِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اور اتباع ہوا یہ طریقہ کار، اب دیکھیں یہ طریقہ کار عیسائیت کا ہے، غفلت کا طریقہ کار یہ عیسائیت کا، شرعی علم حاصل ہی نہیں کرنا، عبادت کرتے رہنا، شرعی علم حاصل ہی نہیں کرنا، حق کی معرفت میں غافل رہنا۔ ہم بھی یہ جرم کرتے ہیں نا، ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ 8 سال زندگی کا ایک بڑا وقت ہوتا ہے، گزار دیا، بعد میں نکلے کیا بن کے نکلیں؟ غفلتوں کے پہاڑ سروں پہ اٹھا کے جو ہے مدرسے سے فارغ ہو گئے۔ ایسے نہیں ہے بیٹا، پھر آگے کہتے ہیں جی رستہ بند ہے۔ بھئی رستہ بند کیوں نظر آنا؟ توفیق چھن گئی ہے آپ سے، جس کو توفیق ملی ہے اسے تو رستے کھلے۔ کہتے ہیں ایک دروازہ بند 100 کھلے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، رستے اللہ تعالیٰ خود کھول کے دیتے ہیں۔ جب آپ مدرسے سے نکل رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے رستہ بند ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے 8 سال غفلت کے پہاڑ کھڑے کر لیے، تو اس کے لیے لازم بات ہے یہ پریشانی پھر آ جائے گی۔ تو یہ عیسائیت کا طریقہ کار ہے۔ واتباع الہوا یصد عن قصد الحق، حق کا پتہ بھی ہے۔ ہم میں سے کون ہے جسے اغلب مسائل کے اندر حق کا نہیں پتہ؟ اور اتباع ہوا یہ وہ جرم ہے جو حق جاننے کے باوجود اس پہ عمل پیرا نہیں ہونے دیتی، اور یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے۔ اور لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی بربادیاں اپنی زندگی میں اکٹھی کرو گے، غفلت بھی کرو گے، عیسائیوں کی طرح اللہ کا دین ہر چیز کے باوجود آپ اس کو حاصل کرنے میں غفلت بھی کرو گے، اور یہودیوں کی طرح جو استاد کے کوئی زور لگانے کی وجہ سے کوئی علم کی بات کسی جگہ دل میں بیٹھ گئی ہے، دل میں نہیں سمجھ آ گئی ہے، تو اس پہ اب عمل نہیں ہونا ہے۔
کیا ہماری زندگی ان دونوں چیزوں کی آئینہ دار نہیں ہے؟ تو پھر ان کا جو ہے وہ انسان کو سد باب کرنا چاہیے. فَيَكُونُ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ. حق کا قصد نہیں کر پاتا، حق کا ارادہ نہیں کر پاتا، حق کی انسان اتباع نہیں کر پاتا. یہ جو اتباع ہوا ہے، ہم کہتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے جی، یہی مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں رکاوٹ آ جائے. اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے. کون سی؟ اللہم یار ایک سنائے نا. نہیں، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا جو سید عیسی مسلم کی اس میں اللہم مصرف القلوب کے لفظ ہیں. یہ ترمذی والی روایت جو ہے اس میں کچھ کلام ہے. یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. وَأَمَّا الْمُنْعَمُ عَلَيْهِمْ. جن پر اللہ کا نام ہوا ہے فَهُمُ الَّذِينَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَعْرِفَةِ الْحَقِّ عِلْمًا. اللہ کا احسان کن لوگوں پر ہے؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم دے دیا ہے. ٹھیک ہے جی، اب ذرا تیز چلاتے ہیں. وَالْإِنْقِيَادِ إِلَيْهِ. اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے دی ہے. دین کا علم بھی دے دیا ہے اور اس پر عمل بھی دے دیا ہے. وَإِثَارِهِ عَلَى مَا سِوَاهُ عَمَلًا. اور دیگر ساری چیزوں پر ترجیح دے رہا ہے اس کو. فَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ. یہ کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَنْ سِوَاهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْهَلَاكِ. وَلِهَذَا أَمَرَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَن نَّقُولَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِدَّةَ مَرَّاتٍ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. تو انعمت علیہم کون ہے؟ جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. تو اب مدارج السالکین پوری جو ہے وہ اسی کہہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر پہ ہے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو دار ابن جوزی سے تفسیر چھپی ہے اس میں بھی سورۃ فاتحہ کی تفسیر ضرور پڑھیں، کیونکہ ہم نے روزانہ نماز پڑھنی ہے. اور اگر یہ آگے آئے گا ہمیں اگر اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم یہ کتنی اہم دعا ہے، کتنی اوجب ہے اور کتنے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، کتنی مشکلات ہے زندگی کے اندر جو ہے اس دعا کے بغیر، تو انسان جو ہے اس پہ توجہ کرے. حالانکہ اس پہ مسلم کی حدیث میں گارنٹی ہے کہ انسان مانگے گا تو ہم ضرور عطا کریں گے. ایسی ہے نا، ابشر بنورین اوتیتاہما، دو نور جو لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتاہ. فَإِنَّ الْعَبْدَ مُضْطَرٌ كُلَّ الْاضْطِرَارِ. انسان پورے کا پورا مجبور ہے إِلَىٰ أَن يَكُونَ عَارِفًا بِمَا يَنْفَعُهُ فِي مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ. دنیا اور آخرت کے بارے میں جو دین کا علم ہے اس کو جاننے کا انسان پورا محتاج ہے. وَأَن يَكُونَ مُوثِرًا. اس علم کو ترجیح دینے والا ہو. بہت ہو جاتی ہے، گھر کے فنکشن ہوتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، اس علم کو ترجیح دینی ہے. مریداً لما ینفعہ، چونکہ یہ علم اس کے لیے نافع ہے، اس کا ارادہ کرے. مجتنبا لما یضرہ، فبمجموع ہذین، ان دو چیزوں کے ذریعے. کون سی؟ علم و عمل. علم اور اس علم پر عمل، ان دونوں چیزوں کے ذریعے یکون قد ہدی الی الصراط المستقیم. اس آدمی کو بھائی جان ابھی غفلت پہ بات کر رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ کے غافل بیٹھے ہیں. تو یہ صراط مستقیم ہے. کون؟ علم و عمل. فَإِنْ فَاتَهُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ، اگر علم نہیں ہے سالک سبیل الضالین، عیسائیوں کے رستے پہ ہے. وَإِنْ فَاتَهُ قَصْدُهُ وَاتِّبَاعُهُ، اگر علم ہے عمل نہیں ہو رہا ہے تو سالک سبیل المغضوب علیہم. وَبِهَذَا، کہہ رہے ہیں اس سارے کے وجہ سے یعرف قدر هذا الدعاء العظیم، اس عظیم دعا کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے. وشدت الحاجات الیہ، انسان کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت اسی دعا کی ہے. وتوقف سعادت دنیا والآخرت علیہ، دنیا آخرت کی سعادت اسی پر موقوف ہے.
ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انفع الدعائی، سب سے نافع دعا، وَأَعْظَمُهُ، اور سب سے عظیم دعا، وَأَحْكَمُهُ، اور سب سے مضبوط اور پختہ دعا، دعا الفاتحہ، یہ والی اللہم اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے تو اپنی اطاعت پر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی کریں گے، اور گناہ چھوڑنے پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مدد مل گئی اطاعت کی اور گناہ چھوڑنے کی، تو دنیا اور آخرت کی کہتے ہیں کوئی بھی برائی انسان کی زندگی میں نہیں ہوگی۔ اچھا، اور پھر دوسری بات فرماتے ہیں کہ گناہ، کوئی انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا، گناہ لازمی ہے، تو کہتے ہیں لہٰذا ہدایت کا انسان ہر لمحے محتاج ہے، انسان ہدایت کا ہر لمحے محتاج ہے، کھانے پینے سے بھی زیادہ جو ہے وہ انسان کیا ہے، محتاج ہے۔ اب دیکھیں امام احمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، کھانے کی جس کی ہمیں فکر ہے، زندگی میں دن میں کتنی مرتبہ چاہیے؟ 3 مرتبہ۔ پینے کی زندگی میں کتنی مرتبہ ضرورت ہے؟ 5 مرتبہ، جتنے آپ کہتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دین کے علم کی ہر نکلتے سانس اور داخل کرتے ہوئے سانس میں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کتنی ضرورت ہے، ہر منٹ میں نہیں، ہر سیکنڈ میں بھی نہیں۔ ایک سائڈ میں انسان جو ہے وہ 1 مرتبہ سانس اندر باہر کر لیتا ہے، ایک سیکنڈ میں بھی 2 مرتبہ انسان کو ضرورت ہے ہدایت کی اور علم کی اور عمل کی۔ تو کھانے پینے کی تو کوئی محتاجی ہے ہی نہیں، محتاجی ہماری تو ہدایت کی محتاجی ہے، اس کی ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اب دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتنے بڑے بڑے لفظ جو ہیں یہ اس کے لیے بول دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ ہر لمحے کی انسان کی دعا ہونی چاہیے، انسان کو کثرت سے اس دعا کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اب بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں جی، اشکال پیدا کرتے ہیں کہ پہلے ہی ہدایت پر ہیں تو اب کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں؟ بھائی کس ہدایت پر ہیں؟ پہلے ہی کہتے ہیں ہدایت پر ہیں جی، اب دوام اور ثبات مانگ رہا ہے۔ کیا جو دین کے مسائل ہیں ان کے بارے میں کسی میں ہمارا غلط موقف نہیں ہے؟ تو پھر ہدایت کی ضرورت ہے، دوام و ثبات کی کدھر ضرورت ہے؟ ادھر تو ہدایت نہیں ہے پاس۔ اگر انسان، ابن القیم رحمہ اللہ نے کچھ پہلو ذکر کیے ہیں اور یہ بہت تھوڑے پہلو ہیں جو ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں، وقت جو ہے نا جی، وقت بہت تیز چلتا ہے جی ادھر۔ اگر ان پہلوؤں کی فہرست بنائی جائے کہ جن پہلوؤں میں انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، تو وہ لامحدود سلسلہ ہے کہ جس جگہ پر انسان کو جو ہے وہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ مثلا مدرسے میں جا رہے ہیں، کس مدرسے میں اللہ تعالیٰ لے کے جائیں؟ ہدایت کی ضرورت ہے۔ کتنے طالب علم ہیں کہ غلط انتخاب کی وجہ سے، غلط تو نہیں ہم کہتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے مجھے اس لفظ پر، انتخاب کی کوتاہی کی وجہ سے کتنے طالب علم ہیں جنہوں نے پتہ نہیں امت کا کتنا سرمایہ بننا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اتنے زیادہ پہلو ہیں جس کے اندر ہدایت کی ضرورت ہے اور ہمیں ٹینشن ہی نہیں آتی۔ ہم تو اپنا وہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا، وہ جو بھائی تھا تو ابھی جو ہے نا ہمارا کرکٹ کا میچ کا وہ چل رہا ہے تو ادھر ہی ذہن کرکٹ کے میچ کی طرف گیا ہے اور پڑھ دیا اہدنا الصراط المستقیم۔ غافل دل کی قبول ہوتی ہے۔ یعنی اگر توجہ انسان کے وجود کو سارے کو نچوڑ کے ایک قطرہ بنا کے توجہ بنائی جا سکے تو انسان کا پورے وجود کا رگ و ریشہ جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے کھینچ لینا چاہیے۔ اتنی توجہ اس کی انسان کی ہونی چاہیے اس پہ۔
کیونکہ اتنی ٹھوکریں ہیں زندگی میں، اتنی ٹھوکریں ہیں جن میں ہدایت کی ضرورت ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ہم اللہ کے فضل سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، ٹینشن ہی نہیں ہے۔ چلو اہدنا الصراط المستقیم مان لیا، سارے مسائل میں حق کا پتہ ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے، سارے مسائل میں حق کا پتہ ہے، سب پر عمل بھی ہے، تو ہدایت عمل کو نہیں کہتے، ہدایت توفیق عمل کر رہا ہوتا نا، تو اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر صحیح علم کی بات پر صحیح عمل، یہ بھی تو ہدایت ہے، یہ بھی جب دعا کر رہے ہیں تو یہ بھی ساتھ مانگے نا کہ یا اللہ میرے لیے جو رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں پتہ ہے مجھے، لیکن میں عمل نہیں کر پا رہا، اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھے کو جو ہے وہ سیدھا رستہ جو ہے اس پہ چلا دے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دعا سے احوج اور کسی چیز کا انسان زندگی میں نہیں ہے، انسان زندگی میں اتنا مجبور کسی اور انسان کی مجبوری نہیں ہے جتنی بڑی مجبوری یہ دعا ہے۔ آگے چلتے ہیں، والعبد مفتقر الی الہدایۃ فی کل لحظۃ و نفس، ہر سانس میں ہدایت کی ضرورت ہے۔ بھائی جان کیا ادھر وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ لی ساری آپ نے کہ نہیں پڑھا؟ ابھی پورا پڑھ لیا؟ آپ سے کہنا بدائر کے ساتھ جو بھائی پڑھ لیا، میں پڑھ دوں تو انسان محتاج ہے ہدایت کا ہر لمحے اور ہر سانس میں، فی جمیع ما یاتیہ، جو سارے اس نے کرنے ہیں، و یذرو، جو چھوڑنے ہیں، فإنہ بین امور، کئی معاملات ہیں، لا ينفک عنہا، اسے جدا نہیں ہوگا، اور ان میں سے کچھ کی فہرست دی ہے۔ پہلا، امور قد اتاہا علی غیر وجہ الہدایۃ جہلا، جہالت کی بنیاد پر کئی کام زندگی کے کر لیے، گزشتہ زندگی گزر گئی ہے، نہیں سمجھتے کہ وہاں پر کئی کام ہدایت کے خلاف یا بغیر ہو گئے، فهو محتاج الی ان یطلب الہدایۃ الی الحق فیہا، اور یکون عارفا بالہدایۃ فیہا، شرعی مسئلے کا علم ہے، پہلا شرعی مسئلے کا علم نہیں ہے تو وہاں پر ہدایت کی ضرورت ہے، اور یکون عارفا بالہدایۃ فیہا، علم ہے شرعی مسئلے کا، فاتاہا علی غیر وجہہا عمدا، لیکن عمل جو ہے اس کے موافق نہیں کر سکا جان بوجھ کے، فہو محتاج الی التوبۃ منہا، تو گناہ ہو گیا ہے، توبہ کی ضرورت ہے۔ او امور لم یعرف وجہ الہدایۃ فیہا علما ولا عملا، نہ علم کے اعتبار سے ہدایت ہے نہ عمل کے اعتبار سے، ففاتت الہدایۃ الی علمہا و معرفتہا، تو اس کو ضرورت ہے علم کی، معرفت کی، ولا قصدہا و ارادتہا و عملہا، او امور قد ہدی الیہا من وجہ دون وجہ، ایک پہلو سے ٹھیک ہے ایک پہلو سے کمزوری ہے، فهو محتاج الی تمام الہدایۃ فیہا، مکمل ہدایت کی اس میں ضرورت ہے انسان کو، او امور قد ہدی الی اصلہا، اصل ٹھیک ہے لیکن تفاصیل اور تفریعات جو ہے اس میں کمزوری ہے، فهو محتاج الی ہدایت تفصیل، او طریق القد ہدی الیہا، رستے کی سمجھ تو ہے، وهو محتاج الی ہدایت اخری فیہا، یہ بہت اہم بات ہے، یہ اس پہ توجہ کرنی ہے آپ نے، رستے کی سمجھ ہے تو پھر بھی تو ہدایت کی ضرورت ہے۔ کتنا پیارا لکھا ہے، کہتے ہیں فالہدایۃ الی الطریق شیء، رستے کی سمجھ آنا ایک چیز ہے، والہدایۃ فی نفس طریق شیء آخر، اور اس رستے پہ چلتے ہوئے ہدایت کا درکار ہونا یہ دوسری چیز ہے۔ رستے کی سمجھ اور چیز ہے، اور رستے پہ چلتے چلتے ہدایت کی ضرورت ہے، آگے وہ بتائیں گے کیا ہے۔ الا تری ان الرجل یعرف ان طریق البلد الفلانی ہوا طریق کذا و کذا، مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، آدمی کو پتا ہو مثلا ہم ایک مرتبہ ریاض سے گئے رب الخالی میں، ہمیں پتا تھا لمبا صحرا ہے، تو کیا کریں گے، پٹرول ٹینکی میں بھی ڈلوائیں گے اور ساتھ کین میں بھی ڈالیں گے نا، ایسے ہی ہوگا نا۔ کھانے پہ ہوٹل ہے رستے میں نہیں ہے تو کھانا بھی ساتھ ہوگا، اچھا سایہ ہے کسی جگہ پہ واش روم کا، اس کی پلاننگ بھی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں ہدایہ فی الطریق ہیں، ہدایہ الی الطریق، رستے کے درست ہو جانے سے انسان بے نیاز تو نہیں ہو جاتا ہدایت سے، راہ چلتے ہوئے بھی تو 20 ہدایتوں کی انسان کو ضرورت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ولیکن لا یحسن
این یسلکہ ہو چلنے کا اچھا پتہ نہیں ہے، فإن سلوکہ یحتاج الی ہدایت خاصہ فی نفس سلوک کی چلنے کے حوالے سے خاص ہدایت کی ضرورت ہے، کالسیر فی وقتی قضا اس وقت نکلنا ہے، دونا وقتی قضا فلانے وقت میں نہیں نکلنا. ایسے ہی نا میں جلدی سو جاؤں گا تہجد میں اٹھوں گا، میں اپنے موبائل کو ایسے کروں گا تو یہ ہوگا. وَأَخْذِ الْمَاءِ فِي مُفَاضَةِ قضا مقدار قضا وَنُزُولِ فِي موضع قضا دون قضا دونا قضا فَهَذِهِ ہدایت فی نفس سیری یہ چلنے کی چلتے ہوئے فی ذات ہی اس سفر کی ہدایت ہے. قد یحملها من ہوا عارف بأن الطریق هذه انسان اس میں کوتاہی کر جاتا ہے، رستے کا تو بسا اوقات انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے. ہمیں کس کو نہیں پتہ رستے کا؟ اکثر کو پتہ رستہ کا، لیکن ہدایت فی سیر جو ہے چلتے ہوئے جیسے ہدایت کی ضرورت ہے اس سے محروم ہے. فَيَحْلِكُ مر جائے گا، وَيَنْقَطِعُ عَنِ الْمَقْصُودِ مقصود حاصل نہیں کر سکے گا. وَكَذَلِكَ أَيْضًا ثَمَّ أُمُورٌ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ فِيهَا مِنَ الْهِدَایَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. یہ بھی بڑی بات ہے بھئی، کیا گارنٹی ہے آج حق پر ہیں تو مستقبل میں بھی اس حق کے رستے پر ہوں گے؟ چھوٹی سی بات ہے. ایک ہم کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ صفات کے مسئلے میں مسئلہ ہے تھوڑا سا، امام بہقی کا صفات کے مسئلے میں مسئلہ ہے تھوڑا سا، فلاں امام کو یہ فقہی مسئلے کے اندر غلطی لگ گئی ہے. یار ساری صلاحیتیں ہم سے ہزاروں گنا زیادہ ہونے کے باوجود اور ان کے بارے میں جو ہمیں معلومات ہیں اس کے مطابق ہم سے ہزاروں گنا اخلاص زیادہ ہونے کے باوجود ہدایت سے کسی طرح کی محرومی ہے، تو میری اور آپ کو کتنی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے اس چیز کی؟ ابن حجر رحمہ اللہ تو ان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، امام نووی تو غلط کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو ٹینشن ہی نہیں ہے ہدایت کی، ہماری تو پکی ٹھکی ہدایت ہے. یہ چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ ہمیں تو بہت زیادہ ٹینشن ہونی چاہیے، اتنا پڑھنے کے باوجود، اتنی عبادت کرنے کے باوجود، اتنا اخلاص کرنے کے باوجود ہم کہتے ہیں جی امام شافعی کی یہ بات درست نہیں ہے. تو پھر ہمیں کتنی ضرورت ہے ہدایت کی؟ اس مسئلے میں تو امام شافعی رحمہ اللہ کو آپ کے بقول ہدایت نہیں نہ ملی. اگر امام شافعی اس جگہ پر ہدایت نہیں ملی ہے تو میں اور آپ جو ہیں پھر کیا ہے؟ ہمیں پھر کتنی ہدایت کی ضرورت ہے؟ آدمی پھر غفلت میں پڑھتا رہے اہدنا الصراط المستقیم. یہ تو رو رو کے انسان کو جب بھی ہوش آئے انسان خواب غفلت سے بیدار ہو تو ہاتھ اٹھا کے یہی پڑھنا چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی یا اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو آج سے یہ دعا کیا ہو جانی چاہیے؟ حضور کے ساتھ اور ہر جگہ جب بھی مدہوشی سے نکلے تو یہ دعا کو جو ہے وہ پڑھیں. ماضی میں ہدایت ہے تو مستقبل کی ہدایت کی کس کے پاس گارنٹی ہے؟ کتنے لوگ ہیں صحیح رستے سے چلے ہیں، بعد میں کدھر چلے گئے ہیں؟ آفات الطریق جو ہیں. وَأَمُورٌ هُوَ خَالٍ عَنْ اعتقاد حق و باطل فیہا. کئی مسائل ہوتا ہے اس میں تحقیق ہی نہیں ہے، نہ حق کا پتہ ہے نہ باطل کا پتہ ہے، توقف ہے. یہ مسئلے بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جو معلوم نہیں ہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں ہمارے مسئلے جس میں ہمیں ہدایت چاہیے. اور جو مسئلوں میں توقف ہے، تھوڑا بہت پڑھا ہے لیکن توقف ہے، وہ بھی ہزاروں میں ہے. تو کتنی زیادہ محتاجی ہے ہماری ہدایت کی. فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ هِدَایَةِ الصَّوَابِ فِيهَا وَأَمُورٌ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ فِيهَا عَلَىٰ هُدًى. اوئے ہوئے یہ کتنی بڑی خرابی ہے، سمجھے بیٹھا میں ہدایت پر ہوں، وَهُوَ عَلَى الضَّلَالَةِ اور وہ گمراہی پا رہا ہے، وَلَا يَشْعُرُ شعور و احساس بھی نہیں ہے. یہ شعور دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، علم سے نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ علم سے نہیں ہے. اگر علم کی بنیاد پہ ہوتا تو ہم کبھی نہ کہتے جو ہے نا یہ فلاں صحابی کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حق کے خلاف ہے. کبھی یہ حق یہ صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے. اس کو انسان کسی بھی طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا، نہ اپنے علم کی وجہ سے حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنی صلاحیت انسان اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے. صرف ایک ہی رستہ ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا سے اس کو حاصل کیا جائے، اور اس کے بغیر اس کو انسان حاصل نہیں کر سکتا. اگر جمل اور صفین ہو سکتی ہے تو میری اور آپ کی زندگی میں کتنی بڑی بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں ہر لمحے. اب دیکھیں انسان جو ہے
کتنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے ان چیزوں میں. اسی لیے انک لا تہدی من احببت. کل ہم نے قاعدہ بیان کیا فعل پہ جب لا آتا ہے عموم ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلی ہدایت توفیق کی نفی کی جا رہی ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ رب العالمین کی ہے. اور ہماری سب سے بڑی ضرورت میرے بھائیوں، ہماری سب سے بڑی مجبوری، ہماری سب سے بڑی لاچاری وہ ہدایت کی ہے. اور وہ ہدایت جو ہے کسی پہ نہیں. اب جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن عبد الحادی جو ہے العقود الدریہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کبھی کبھار مسئلہ پھنس جاتا تو استغفار شروع کر دیتے. بسا اوقات 1000 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے اور مسئلہ حل ہو جاتا. ہمیں مسئلہ پھنستا ہے تو کتاب پڑھ لیتے ہیں، کسی سے رابطہ کر لیتے ہیں. یہ دنیا اور ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ جس دنیا میں چل رہے ہیں وہ دنیا اور ہے. بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کتاب پڑھے کے دینے پہ قادر نہیں ہے. نہیں قادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. اور رکاوٹ کس چیز کی فاہ میں بنتی ہے؟ گناہ ہی رکاوٹ ہے. ساری مصیبت تو گناہوں کی ہے. تو استغفار شروع کر دے کہ یا اللہ کیا وجہ مجھے یہ سبق سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اللہ کیا وجہ چاہتا تو ہوں میں کراچی میں بہت بڑا عالم بن جاؤں لیکن بن نہیں پا رہا، چاہتا یہ ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا. وہ کتنی گناہوں کی رکاوٹیں ہیں میرے بھائیوں ہمارے سامنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے بغیر حل نہیں ہو سکتی. یہ اس چیز سے نکل جائیں کہ علم کے ذریعے جو ہے اور صلاحیتوں کے ذریعے جو ہے انسان وہ حق رستے پہ چل پڑتا ہے. اگر علم اور صلاحیت کی بنیاد پر انسان حق رستے تک پہنچ سکتا ہوتا اور حق رستے پہ چل رہا سکتا ہوتا تو صحابہ کرام کی کبھی بھی کسی مسئلے میں غلطی نہ ہوتی. اگر وہاں پر کچھ کمی ہے تو میرے اور آپ کی تو پھر کوئی نسبت ہی نہیں بنتی ہے. تو بہت لاچار ہیں میرے بھائیو، ہم بہت لاچار ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگیں. جی بھائی جان. آپ نے جو پہلے اصول بتایا تھا نا اگر لام ہوگی تو ہدایت توفیق مراد ہے اور اگر الا ہوگا تو ہدایت ارشاد. یہاں پر کیسے فیصلہ کریں گے؟ انک لا تہدی من احببت. ہاں تو وہ سیاق سے نکال لیتے ہیں. تو وہ ہوتا گمراہی پر اس کو پتہ نہیں ہوتا. فهو محتاج الى انتقاله عن ذلك الاعتقاد بهدایت من اللہ. اس موقف سے حق موقف تک پہنچنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے میرے بھائیو. تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے. جی وَأُمُورٌ يَعْتَقِدُ. اب دیکھیں علماء کی جو زلات ہیں، انسان اپنے اساتذہ سے متاثر ہو جاتا ہے. انسان استاد سے متاثر ہو گیا، انسان اپنے ماحول سے متاثر ہو گیا، انسان تو پتہ نہیں کتنی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ہدایت سے ہٹ جاتا ہے. ضرورت ہے وہاں پر کہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب آپ دیکھیں یہ جتنا تقلیدی جمود ہے، یہ اس سے پہلے آپ آ جائیں جو عقیدے کی خرابی امت کے اندر ہوئی ہے. اکثریت علماء کی گمراہ ہے کہ حق پر ہے. یہ جو لوگ ہیں رازی، غزالی، جوینی، یہ کوئی ذہین صلاحیت والے نہیں تھے. اتنے ذہین ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. تو کیا یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ اور یہ جو تقلیدی جمود ہے، ایک عالم سے کمی ہو گئی اس پہ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان جو ہے اس غلطی پہ کھڑے ہیں. انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، انسان اس غلطی کو چھوڑ کر جو ہے وہ حق رستے پہ آ سکے. انسان کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہم بسا اوقات جو ہے وہ صرف سمجھ لیتے ہیں جی یہ تو سارا تقلیدی حلقوں کے لیے، ہمارا بھی ہے. آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری ایک بھائی مجھے آیا، وہ کہتے ہیں جی میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولنے لگا، میں آپ کو صحیح بات کرنے لگا ہوں جو میرے پتہ ہے. مجھے ایک بھائی آیا، کہتے ہیں ہم جی آپ کا بیان سنتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی ہر فن میں بڑی مہارت ہے. اللہ کی قسم ہے میں آپ کو سچ مسجد میں بیٹھ کے بتاتا ہوں،
مجھے پتا ہے کہ علم بلاغہ میں میری مہارت نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں اس علم کو کرتے ہوئے، کیوں؟ میں نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے، میں نے زندگی کا اس کو وقت نہیں دیا ہے، میرے اس میں بڑے مسائل ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ خالی ہیں، اندھے کا ہاتھ کانے نے پکڑ کے جدھر چلایا وہ چل پڑا اندھا، اس نے سمجھا اس کو سارے رستے کا پتہ ہے۔ یہ ہماری مصیبت ہے، جو کوئی دو لفظ بول لیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی شیخ الکل ہے، تو برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کوئی بات بتائی، آپ نے لکھ لینی، آپ نے اسی طریقے سے ہم نے تکے لگائے قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، آپ نے اس کو یقین کی بنیاد پہ لکھ لیا ہے، آپ نے اس کو کر لیا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہر لمحے کی ضرورت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ میرے خیال آگے اب چلیں جی۔ وَأَمُورٌ قَدْ فَعَلَ عَلَى وَجْهِ الْهِدَایَةِ، خود صحیح کر لیا، علم بھی ہے عمل بھی کر لیا صحیح۔ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ أَن يَهْدِيَ غَيْرَهُ إِلَيْهَا، دوسروں کو بھی اللہ توفیق دے دے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم میں، یا اللہ مجھے دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، نہیں ضرورت ہماری، ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو یہ ابن القیم رحمہ اللہ نے تھوڑی سی فہرست دی ہے، جتنے ابن القیم رحمہ اللہ نے پہلو دیے ہیں اس سے سینکڑوں زیادہ پہلو رہ گئے ہیں جہاں پر ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ نمونے کے طور پہ انہوں نے چند چیزیں ذکر کی ہے۔ فَإِحْمَالُهُ ذَلِكَ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ مِنَ الْهِدَایَةِ بِحَسْبِهِ، اس میں غفلت اس پر جو ہے اسی قدر ہدایت رہ جاتی ہے، کما ان ہدایت للغیر و تعلیمہ و نصحہ یفتح لہ باب الہدایہ۔ ہاں یہ بات بھی بڑی بات ہے، دوسروں کو پڑھانا، دوسروں کی ہدایت کی فکر کرنا، دوسروں کو ہدایت دینے سے انسان کو خود بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ کیسے؟ یفتح لہ باب الہدایہ، تو کیسے؟ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو اپنی زندگی کا تجربہ ہے۔ دوسروں کو پڑھاتے پڑھاتے کئی چیزیں اپنی سیدھی ہو جاتی ہیں، عمل کے اعتبار سے نہیں، اللہ کرے عمل کے اعتبار سے صحیح ہو جائیں، علم کے اعتبار سے۔ دوسرے کو مثلا ایک ذہن کے اندر ہوتا ہے ایسے، لیکن ایک خاص حالات میں وہی علم والی بات جب کر رہے ہوتے ہیں وہ حالات سکھلاتے ہیں کہ یہ بات میں نے اس انداز میں کر دیا وہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ مصیبت جو میڈیا کی ایک مرتبہ نکل گئی پھر نکل گئی، ساری زندگی انسان بعد میں روتا ہے کاش میں نے یہ جملہ کیمرے پہ نہ بولا ہوتا، ساری زندگی روتا ہے۔ تو ہدایت کی ضرورت ہے کہ یا اللہ وہ جملہ پہننے سے پہلے ہی ہدایت دے دے، کہنے سے پہلے ہی ہدایت دے دے، اسی کے ہاتھ میں نا۔ تو اتنے پہلو ہیں میرے بھائیوں کہ جس میں انسان جو فِإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، دوسروں کی ہدایت کی فکر کریں گے، دوسروں کی تعلیم کی فکر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور تعلیم دیں گے۔ پھر بہت سارے بھائی جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بڑی فکر کر رہے ہیں، پھر ہمارے تو صحیح ہو گیا کام، دوسروں کی ہدایت۔ تو یہ ایک ہی چیز نہیں بتائی ابن القیم رحمہ اللہ نے، اور بھی 700 چیزیں بتلائی ہیں، صرف اسی طریقے سے ہدایت نہیں لینی۔ فَكُلَّمَا هَدَىٰ غَيْرَهُ وَعَلَّمَهُ، دوسرے کو ہدایت دی، دوسرے کو تعلیم دی، ہداہ اللہ وعلمہ فیسیر ہادیا مہدیا کما فی دعائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی رواہ ترمذی وغیرہ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ روایت ترمذی کی جو ہے وہ ضعیف ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے مجروحین میں اس پر جرح کی ہے۔ وقد اثنى اللہ سبحانہ علی عباد المؤمنین الذین یسألونہ، یہ آگے والا موضوع جو ہے یہ موضوع بھی بڑا عظیم ہے، مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، ہے وقت۔ ان یجعلہم ائمۃ یہتدی بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے امام بنا دے دین کا، کہ میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، یعنی انسان کے اندر یہ ٹینشن ہونی چاہیے۔ فقال تعالیٰ فی صفات عبادہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ انسان یہ دعا کرے، اور یہ ازواجنا وذریاتنا
یہ تو بڑی ضرورت ہے اپنی نسلوں کے اعتبار سے، آپ بھی ہماری ضروریت ہے انشاءاللہ، ہاں تو شاگردوں کے لیے نیت کر لینا جی، ساتھ اس میں کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، بہت خوبصورت لکھا ہے ابن القیم رحمہ اللہ نے اس آیت پہ۔ ابن عباس کہتا ہے یُہْتَدَىٰ بِنَا فِی الْخَیْرِ، ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی ملے، لوگوں کو حق کا رستہ اور لوگوں کو حق کے رستے پر چلنے کی توفیق ہمارے ذریعے سے ملے، ہم ذریعہ بن جائیں لوگوں کا۔ ابو صالح کہتا ہے یقتدیٰ بہدانا، ہماری ہدایت قابل اتباع اور قابل اقتداء بن جائے۔ ہمارا علم، ضرورت ہے کہ نہیں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ میرا علم امت کا پیشوا بن جائے، تابع کرے نا، صحیح ہو، میرے جیسا غلط علم حاصل کر کے پھر یہ دعا کر کے سب کا بیڑا نہ غرق کر دے۔ پہلے علم میں محنت کرے، عمل میں محنت کرے، پھر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ یہ جو نور تو نے میرے دل میں پیدا کیا ہے اس کی روشنی پوری دنیا تک جو ہے اس کو پھیلا دے۔ وَقَالَ مَقُولٌ أَئِمَّةٌ فِي التَّقْوَىٰ، تقوی کے امام، یقتدی بنا المتقون، یہ بھی بڑی بات ہے، ایک اور پہلو ہے۔ دیکھیں اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سلف کی تفسیر کے انداز جو ہے نا آیات میں بتاتا، جو ہے نا جی عدنان بھائی کا حکم ہے کہ کم از کم ایک تو ریکارڈ ختم توڑ دینا جی، ایک پورا کروا دیں رسالہ، کیوں عدنان بھائی حکم ہے نا آپ کا؟ کیا مطلب ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یا اللہ ہمارے پیروکار متقین کو بنانا، ہمارے پیروکار متقی لوگوں کو بنانا، فائدہ تبھی ہے نا، ہم نے آپ کو پڑھایا، آپ نے اس پہ عمل ہی نہیں کیا، ہمارا تو خراب ہو گیا کھانا۔ ہم نے پڑھایا، آپ متقی بن گئے، ہمارے وارے نیارے۔ کبھی کبھی پھر دل کہتا ہے کسی عالم کا کہ گناہ بڑے کیے ہیں یا اللہ، لیکن میرا فلاں شاگرد جو ہے یا اللہ مجھے امید ہے اس کی وجہ سے تو نے مجھے معاف کر دینا۔ امام بخاری کا سازہ دے کے کہتی ہوں گے نا کبھی کبھی دل کے اندر کہ ٹھیک ہے یا اللہ گناہ ہوئے ہیں لیکن یہ جو بن گیا نا انشاءاللہ تو نے ہمیں معاف کر دینا۔ قاری یحییٰ رسول نغری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے شاگرد قاری ابراہیم میر محمدی کی وجہ سے مجھے معاف کر دینا۔ تو یہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، بیٹا کوئی نیکی تقویٰ شاگرد اختیار کریں گے، ہماری کمزوریوں کو بھی دھکا لگ جائے گا، الحقنا بہم ذریتہم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کے ساتھ ادھر ملا دیں گے۔ تو یہ بھی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو ہمارے پیروکار ہیں وہ بھی متقی ہوں، ہم سے بڑے بد عمل نہ وہ پیدا ہو جائیں پیچھے سے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہمارا عمل ہمارے اساتذہ سے کم ہے لیکن ہمارے شاگردوں کا ہم سے بہتر ہے انشاءاللہ۔ ہو یہی رہا ہے ویسے کہ آگے سے زیادہ بد عمل شاگرد پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ انسان یہ بھی کرے۔ مجاہد کہتے ہیں اجعلنا مؤتمین بالمتقین مقتدین بہم، یہ اور معنی ہے یا اللہ ہمیں متقین کی وجعلنا للمتقین اماما، معنی بدل گیا، بالکل عکس کر دیا مجاہد رحمہ اللہ نے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ہم جن کو پیشوا بنائیں، پہلے تھا ہم جن کے پیشوا بنیں، ہم جن کو پیشوا بنائیں وہ متقی لوگ ہوں۔ مرزا جیلمی کو نہ غامدی کو نہ پیشوا بنا کے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا میں یہ پہلو بھی ہے۔ وَأَشْكَلَ هَذَا التَّفْسِيرُ، یہ تفسیر مشکل ہو گئی، عَلَى مَن لَّمْ يَعْرِفْ قَدْرَ فَهْمِ السَّلَفِ وَعُمْقَ عِلْمِهِمْ۔ یہ کیا کر گئے ابن القیم رحمہ اللہ، ہماری دکھتی رگ چھیڑ دی ہے نا جی۔ یہ سلف کی تفسیر دیکھ کے سطحی فہم رکھنے والے نہیں، یہ غلط ہے جی، وہ تھوڑا سا گہرائی میں اتریں۔ تمہید سے تم گزرے ہی نہیں، قصہ سارا کیا جانو۔ تو سمندر کے اندر اترو گے تھوڑا سا تو پتہ چلے گا نا، پھر پتہ چلے گا کیا ہے۔ تو بس میں یہاں پر جو ہے دو قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ کہتے ہیں انی لا احسب، میرا گمان یہ ہے۔ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں کون ہے؟ کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آپ کے سازہ میں سے کوئی ایسا ہے دل کی بات بتانی ہے جو عبداللہ بن مسعود سے جس کو علم زیادہ ہو؟ نہیں ہے؟
ہم نے تو کئیوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں چلیں چھوڑے، بات لمبی ہو جائے گی اور طرف نکل جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ میں سے ہیں، اور اگر 8-10 بڑے علماء صحابہ کرام ہیں ان میں سے ہیں، اور ایک عظیم دین کی سمجھ کے مکتبہ فکر کے بانی ہیں۔ میری بات پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حنفیت کی بہت ساری چیزوں کا ارتباط عبداللہ بن مسعود سے ہوتا ہے۔ بسا اوقات طلبہ کے ذہن میں گٹھنسی پیدا ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے، یہ شاید تعلیل و توجیہ والے ہی ہیں، نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اعلیٰ درجے کی محبت ایمان ہے، دل کے اندر ان کے حوالے سے ذرا سا بھی کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ نفاق ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا دین سیکھنے کا جو طریقہ کار ہے، جس مدرسے کی انہوں نے بنیاد رکھی، وہ حناف کا مدرسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا ادھر تسلسل ہو گیا آگے، وہ دین سیکھنے کا یہ اعلیٰ ترین طریقہ کار ہے، مقاصد کا جو طریقہ کار ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بہت اعلیٰ ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت کی نزاکت کی وجہ سے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اعلیٰ ترین کبار ائمہ صحابہ میں سے ہیں، جن 7 صحابہ کو مکثرین مانا گیا ہے، وہ اگرچہ فتوے کے اعتبار سے بات ہے، ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اب یہ آپ دیکھیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے دنیا میں پتا ہو کہ قرآن مجید کی آیت کا علم، کسی آیت کا علم مجھ سے زیادہ کسی کو اور دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہو، میں وہاں پہ جا کے اس سے علم کو حاصل کر لوں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کا یہ قد کاٹ ہے، آپ سیر میں ان کے حالات زندگی پڑھیں تو پھر وہ کہتے ہیں انی لاحسب عمر قد ذهب ب9 اعشار العلم، علم کے اگر 10 حصے ہوں تو 9 حصے اکیلے عمر کے پاس ہیں، پوری امت کے پاس ایک حصہ ہے۔ بد نصیب ہے وہ دل جس دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں عمر سے زیادہ دین کی نس کا فہم جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہوں۔ دوسرا قول ان کا، کہتے ہیں لو ان علم عمر بن الخطاب وضع فی کفۃ المیزان و وضع علم اہل الارض فی کفہ۔ یہ اس وقت کون تھے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں؟ ہم تھے۔ کون تھے؟ وہ ابن عباس ہیں، ابن مسعود ہیں، ابن عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، یہ سارے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ساری زمین والوں کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا علم ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا علم جو ہے زیادہ وزنی ہے۔ کیسے نہ وزنی ہو، جنہوں نے اپنے فہم سے کچھ کہا تو رب العالمین کی مراد وہی رہی۔ تو اس لیے کبھی بھی ذہن کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے بعد میں فہم کی کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دین کے فہم کی بنیاد نص کا معنی متعین کرنا، آگے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ہم، تو نص کا معنی متعین کرنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی فلانے مسئلے میں یا فلانے مسئلے میں یا فلانے مسئلے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بغیر نص کا معنی متعین کر سکتا ہوں، انسان نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جو نا وہ بکرا جا کے ایک پہاڑ سے جا کے سر ٹکرانا شروع کر دے، یہ سر پاش ہو جائیں گے، اس پہاڑ پہ جو ہے وہ ایک سلوٹ بھی نہیں پڑنے والی ہے۔ تو یہ علم شامخ ہے، یہ جیل رب العالمین کا استفاء ہے، اور یہ رب العالمین نے دلوں کو دے کے انتخاب کیا ہے، پوری انسانیت کے دلوں کو دے کے اللہ تعالی حاکم نے جو ہے ان کا انتخاب کیا ہے، ان کے بغیر رستہ چلنا ممکن نہیں۔ وقال یجب ان تکون الآیۃ علی ھذا القول، واجب ہے کہ آیت کی تفسیر اس طریقے سے ہو، من باب المقلوبی، باب مقلوب علی تقدیر وجعل المتقین لنا ائمہ۔ مجاہد کی تفسیر مقلوبی انداز کی ہے کہ لفظ تو یہ ہے وجعلنا للمتقین اماما، لیکن مانگ یہ رہا ہے وجعل المتقین لنا ائمہ، متقین کو ہمارا امام بنا دے، کسی گندے کے پیچھے یا اللہ ہمیں نہ چلا دے۔
چل سکتا ہے نا انسان گندے کے پیچھے؟ کسی بھی انسان صوفی کے پاس بیٹھتا ہے، گندے لوگ ہیں صوفیہ، بیٹھتا ہے ذکر اذکار کے نام پہ، دل کی اصلاح کے نام پہ، وہ کرتے کرتے جو ہے وہ گندگی کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو انسان دعا کرتا ہے یا اللہ ان لوگوں کو ہمارا، یا اللہ وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ صحابہ کرام کو ہمارا امام بنانا۔ یہ نہیں مانگتے ہم تو یہی مانگتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اس تفسیر کے مطابق کہ یا اللہ صحابہ کرام کو ہمارا امام بنا دیں، ہم ان کے پیچھے چلیں نا، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہی ہمیں کہا گیا نا ان کے نقش قدم پہ چلنے کا کہ نہیں؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ اتباع باب افتعال، کل ہم نے باتیں کی، اس میں قصب و اتخاذ ہے، اس میں پوری محنت و زور ہے، اور اس پہ پورا آپ نے کیا کرنا، اپنی پوری صلاحیتیں لگا کے جو ہے وہ صحابہ کرام کے پیچھے چلنا۔ ومعاذ اللہ ان یکون شیء من القرآن مقلوب عن وجہہ فہذا من تمام فہم مجاہد رحمہ اللہ فإنہ لا یکون الرجل اماما للمتقین۔ کیا بات ہے، حتی یأتم بالمتقین، انسان متقین کا امام تب بنتا ہے جب متقین کا پیروکار ہوتا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ہم متقین کے تب امام بنیں گے جب ہم متقین کے پیروکار ہوں گے، اور اگر متقین کو سائیڈ پہ کر کے ہم امام بنیں تو پھر یاد رکھیے جو پیچھے تیار ہونے والے ہیں وہ بھی متقین ہی تیار ہونے والے ہیں۔ ہم اگر جہمی بن گئے، ہم اگر خارجی بن گئے، ہم اگر تکفیری بن گئے، ہم اگر رافضی بن گئے، تو پھر ہماری آگے جو مانوی نسل ہے وہ بھی خارجی تکفیری جو ہے وہ صوفی اور یہ گندگی گندہ بنے گی، اور ہم اگر ظاہری بن گئے تو نسلیں بھی ظاہری بنیں گی۔ یہ بھی رستہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ فنبا مجاہد علی ھذا الوجہ، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مجاہد رحمہ اللہ نے اس پہلو پہ توجہ دلائی ہے، الذین ینالون بہ ھذا المطلوب۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ جو کروڑوں رحمتیں نازل کر دے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجاہد رحمہ اللہ نے اس طرف توجہ دلائی ہے، ہم متقین کے امام، میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ والی؟ متقین کے امام تب بنیں گے جب متقین کے پیچھے چلیں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سے سبیل المومنین بھی مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات آگے آئے گی انشاءاللہ، اللہ کے نبی کی بات کے سامنے کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے کسی کی، لیکن رستہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام کا ہے، اس کی اتباع کیسے کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلنا کیسے ہے، یہ بھی ساتھ ہی مطلوب ہے۔ صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، آگے ساتھ یہ بھی کہا گیا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ تو ان کے پیچھے چلیں گے تو ہمارے پیچھے چلنے والے بھی متقی ہوں گے۔ وَهُوَ اقتداؤہم بالسلف المتقین من قبلہم۔ تو بھائی کہتے ہیں وہ تو پھر اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اتباع تو ما انزل الیکم کی ہے، یہ کہ آپ کر رہے ہیں کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ہمیں اور ہی چیز پڑھا رہے ہیں۔ تو صحابہ کی اتباع انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے اتباع ما انزل الیکم من ربکم ہے۔ صحابہ کی ظاہری بات علماء سیاق کو سمجھتے ہیں کہ کس قول صحابی اور عمل صحابی کی جو بات ہو رہی ہے اپنی شرائط کے ساتھ، وہ علماء کی مجلس سے آپ سمجھتے ہی ہیں اس کو۔ تو کبھی بھی دل کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ غیر ما انزل الیکم من ربکم ہے، نہیں، یہ انزل الیکم من ربکم ہے۔ فَيَجْعَلُهُمُ اللَّهُ أَئِمَّةً لِلْمُتَّقِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْفَهْمِ فِي الْقُرْآنِ وَأَلْطَفِهِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْقَلْبِ فِي شَيْءٍ۔ مقلوب تفسیر نہیں ہو رہی۔ فَمَنِ ائْتَمَّ بِأَهْلِ السُّنَّةِ قَبْلَهُ ائْتَمَّ بِهِ مَن بَعْدَهُ وَمَن مَعَهُ۔ جو پہلوں کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی اور بعد والی نسلوں کے لیے بھی امام بن جاتا ہے، روشنی کا چراغ بن جاتا ہے۔
ووحد اللہ سبحانہ لفظ امامہ، یہ بات بہت کمال کی ہے جی، وجعلنا للمتقین امامہ، ہونا تو چاہیے تھا وجعلنا للمتقین ائمہ، جمع کے لیے افراد، بہت کمال کی بات. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.